مشکات المصابیح کتاب کا نام ہے اور اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، مگر سرکار پہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جب عمر نبی نہیں ہو سکے تو پھر یعنی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اور پھر اگلی حدیث پاک میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. حضور فرماتے ہیں بے شک میں دیکھ رہا ہوں، انی لانظر بے شک میں دیکھ رہا ہوں الی شیاطین الجن والانس کہ بے شک جو جنوں میں سے شیطان ہے یا انسانوں میں سے شیطان ہے قد فروا من عمر، جب بھی عمر ان کے سامنے آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتے ہیں، عمر کا نام سن کے جو ہے جنات بھاگ جاتے ہیں. اچھا پھر یہاں پر ایک اور میں بات عرض کر دوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو کوئی بچہ ڈر جاتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے ایک تو آیت الکرسی شریف پڑھ لے، اپنے اوپر پھونک لے، اور دوسرا 4 کل شریف پڑھ لے، اور تیسرا جو کام کرنا ہے اپنے سینے کے اوپر انگلی کے ساتھ یا عمر لکھ کے سو جائے، اللہ ساری رات اس بندے کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا. اتنا اثر ہے اس نام کے اندر بھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے. عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. اور پھر آگے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. جس نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. میرے حضور اعلان کر رہے ہیں، یاد رکھو جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے ہم سارے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل ہیں. کسی کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا فخاذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کسی کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. کسی کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کسی کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں برو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے سارے صحابہ کو نماز پڑھائے، سارے صحابہ کو نماز پڑھائے. عمر پیچھے ہیں، عثمان پیچھے ہیں، طلحہ پیچھے ہیں، زبیر پیچھے ہیں، سارے صحابہ پیچھے ہیں. جناب صدیق اکبر میرے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے. کسی کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. کسی کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں میرا ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے. میرے سرکار حضرت عمر کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس کو بھی عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، آج ہم خطیب ہیں خطابت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، امام کو امامت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. جس کو بھی عزت ملی ہے، جتنے بھی اولیاء کرام اٹھا کر دیکھ لو ہسٹریاں، جتنے بھی اولیاء کرام جس کو عزت ملی ہے، غوث کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، کتب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، ابدال کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اوتاد کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے،
نقبا کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، نجبا کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، صحابہ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کی وجہ سے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں بان یار نبی دیا یاراں تا بان یار نبی دیا، مل کے پڑھو اللہ سلامت رکھے، اللہ توڑی جوانیوں نے سلامت رکھے، محبت نال شامل ہو جاؤ، بان یار نبی دیا یاراں تا بان یار نبی دیا، شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، ویکھنے جوڑ مزاراں تا بان یار نبی دیا یاراں تا بان یار نبی دیا۔ مولا علی دا دشمن ہے او مولا علی دا دشمن ہے او مولا علی دا دشمن ہے، جیڑا بھی ویری انہا چارا دا، جیڑا بھی دشمن چارا دا بان یار نبی دے، یارا دا بان یار نبی دے، میرے سرکار فرماتے من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر کے ساتھ بغض رکھا، جس نے عمر کے ساتھ عداوت رکھی، جس نے عمر کے ساتھ دشمنی رکھی، فقد ابغضنی، اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی۔ آگے چلو، حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک، یہ بھی مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر۔ سرکار فرماتے ہیں تم سے پہلے امتیوں میں محدث ہوئے ہیں، یہاں محدث نہیں ہے، یہ دال کے اوپر زبر ہے، محدث ہوئے ہیں، اور میری اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اب سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا محدث کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں محدث سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر ملائکہ باتیں کرتے ہیں۔